تقسیم اسناد کے اس موقع پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا اور ایک پر امید روشن مستقبل کی طرف بڑھنے کی دعوت دیتا، لیکن آج میں آپ کے سامنے کچھ حقائق پیش کرنا چاہتا ہوں اور مستقبل کی دنیا میں داخل ہونے سے پہلے ان حقائق پر سنجیدگی سے غور کرنے کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ آج ہم دنیا سے انسان اور بیشتر زندگی کا خاتمہ، the mass extinction of species، یہ خاتمہ ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ تو دنیا میں ایسے واقعات 5 بار پہلے بھی ہو چکے ہیں جن میں قدرتی آفات، سیلاب، برفانی دور، آتش فشائی عمل یا شہاب ثاقب کی بھرمار کی وجہ سے دنیا کے 80% سے زیادہ زندہ اسپیشیز کا صفحہ ہستی سے خاتمہ ہو گیا، لیکن یہ پہلا ایسا ایکسٹنکشن ہے جس کا سبب خود انسان ہے۔ تو یہ روزمرہ کے معمولی واقعات نہیں ہیں۔ تو آج کی الوداعی تقریب سے یہ خطاب بھی روایتی خطاب نہیں ہو سکتا۔ آج اس درسگاہ سے فارغ التحصیل ہو کر آپ جس دنیا میں داخل ہونے جا رہے ہیں، میں اس کے بارے میں کوئی روشن مستقبل کی تصویر، کوئی جھوٹی امیدیں نہیں لایا، بلکہ کچھ سوالات پر آپ کے ساتھ مل کر غور کرنا چاہتا ہوں۔ موجودہ دور کو دور انسانی، دی اینتھروپوسین ایج، اور موجودہ میس ایکسٹنکشن کو دی ہولوسین ایکسٹنکشن کا نام اس لیے دیا جاتا ہے کہ اس دور میں کرۂ ارض یعنی بائیوسفیئر میں سب سے اہم تبدیلیوں کا موجب انسان رہا ہے، بلکہ انسان کی معاشی اقتصادی سرگرمیاں اور بالخصوص صنعتی پیداواری سرگرمیاں نتیجتاً دنیا کے قدرتی وسائل کا استعمال بڑھتے بڑھتے 1970 میں دنیا کی سالانہ قدرتی پیداواری صلاحیت کے برابر ہو گیا تھا، اور اب 2024 میں 87% زیادہ ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ قدرت کے نظام میں یہ گھاٹے کا سودا زیادہ دیر چل نہیں سکتا۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے؟ فطری معیشت میں انسان کا قدرت سے لین دین کا سودا ضرورت کے مطابق رہا اور 3 لاکھ سال تک قدرت کے نظام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ پھر زرعی معیشت میں مہذب انسان نے انہی وسائل کو اپنی ذاتی ملکیت میں لے کر اپنی ضروریات سے زیادہ مال دولت حاصل کی، لیکن قدرت کی پیداواری صلاحیت سے تجاوز نہیں کیا۔ البتہ وافر مال و دولت نے معاشرے میں چھینا جھپٹی اور اونچ نیچ کا فرق ضرور پیدا کیا۔ پھر جدید انسان نے صنعت کاری کی مدد سے پیداوار میں حیران کن اضافہ کیا، لیکن اس کے ساتھ قدرت کے خزانوں کو اس سیارے کی پیداواری صلاحیت سے زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اب موجودہ دور میں مزید مال دولت جمع کرنے کی خاطر ضرورت کے بجائے خواہشات بلکہ حرص پر مبنی تصرفیاتی یعنی کنزیومرسٹ معیشت نے نہ صرف قدرت کے وسائل کو حد سے زیادہ استعمال کیا، بلکہ استعمال کے بعد ضائع ہونے والے مواد سے آلودگی کو بھی قابل برداشت حد سے زیادہ بڑھا دیا۔ آج پیداوار میں اس حیرت انگیز اضافے کو
इंसान की कामयाबी समझा जाता है, बल्कि मुसलसल तरक्की और इर्तिका को कानूनी कुदरत और इंसान का मुकद्दर तस्वुर किया जाता है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये नाम नेहाद तरक्की का सफ़र सिर्फ 150-200 साल की कहानी है, जबकि इंसान का वजूद दुनिया में 3 लाख साल से है। इस तवील अरसे का बेशतर हिस्सा फितरी मईशत का दौर रहा है और ज़रई दौर आज से लगभग 10,000 साल कबल शुरू हुआ, जबकि सनती दौर 150-200 साल से चल रहा है और माबाद जदीदियत यानी पोस्ट मॉडर्निस्ट ये दौर करीब 70 साल से है। या यूँ समझिए कि अगर इंसान की ज़िंदगी एक दिन की होती तो फितरी दौर 23 घंटे बल्कि 23 घंटे से ज़्यादा होता, ज़रई दौर 1 घंटे से कम का होता और सनती दौर 1 मिनट से कम, और ये हमारा माबाद जदीदियत का दौर सिर्फ 20 सेकंड का होता। तो मालूम हुआ कि इंसान की तारीख मुसलसल तरक्की, तब्दीली और इर्तिका की तारीख नहीं रही, बल्कि कुदरत के साथ तवाज़ुन, हमाहंगी, इस्तिकाम की तारीख रही है। जबकि छोटे से अरसे में बर्दाश्त की हद से ज़्यादा तब्दीली कोई इत्तेफाकी हादसा या किसी कानून कुदरत का तयशुदा फैसला नहीं, बल्कि खुद इंसान के शऊरी अमल का नतीजा है। तो आप देखते हैं कि हमारा इन मुख्तलिफ अदवार में क्या रवैया रहा। हम भी यहाँ हज़ारों साल से ज़रई मईशत में ज़िंदगी गुजार रहे थे। फिर हमने मेयार ज़िंदगी बुलंद करने की खातिर उधार लेकर सनतें लगाईं। इससे चंद सनतकारों और सरमायाकार इदारों को उनको तो फ़ायदा हुआ, लेकिन बाकी कौम की मेयार ज़िंदगी बुलंद करने की उम्मीदें पूरी ना हो पाईं। तो फिर हमने अपने लोगों को तरक्की याफ्ता ममालिक में मजदूरी के लिए भेजना शुरू किया। इससे भी कुछ कमाई तो हुई, लेकिन मतलूबा मेयार ज़िंदगी के लिए ये कमाई फिर भी नाकाफ़ी थी। लिहाजा हमने जदीद तालीम और आला तालीमी इदारों को फ़रोग़ दिया ताकि इन इदारों से ज़्यादा कमाई के काबिल डॉक्टर्स और इंजीनियर्स वग़ैरह को बाहर भेजा जाए। ये हिकमत अमली काफ़ी कामयाब रही है और इस वक्त बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की ज़र मुबादला कमाई तमाम दीगर बरामदात की कमाई से ज़्यादा है, लेकिन मतलूबा मेयार ज़िंदगी इसके लिए फिर भी नाकाफ़ी है। तो जब अखराजात कमाई से ज़्यादा हों तो क्या करते हैं? जब अखराजात कमाई से ज़्यादा हों तो पहले आप विरसे में मिलने वाली जमा पूंजी खर्च कर बैठते हैं, फिर उधार लेते हैं, फिर उधार वापस करने के लिए मज़ीद उधार लेते हैं। तो यूं गरीब से गरीब तर होते चले जाते हैं। कुल दुनिया के मौजूदा मेयार ज़िंदगी के अखराजात ज़मीन की कुदरती पैदावारी सलाहियत से 87% ज़्यादा हैं, लेकिन पाकिस्तान के अखराजात, आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान के वसाइल से 126% ज़्यादा है और पाकिस्तान के शहरों के इससे भी ज़्यादा है। इस्लामाबाद के एक हिस्से में अखराजात वसाइल से 1000% ज़्यादा है। लाहौर में आप जैसे तुलबा
ان کے اخراجات 1286% زیادہ ہیں۔ اسلام آباد میں بحریہ کے اخراجات وسائل سے 2400% زیادہ ہیں، اور اخراجات کی سر فہرست مشینوں اور ان کو چلانے کے لیے ایندھن کا استعمال ہے۔ تو یہ ہے وجہ ہماری غربت کے علاوہ ماحولیاتی تباہی کی بھی۔ مثلا لاہور آلودگی کے اعتبار سے دنیا کا بدترین شہر ہے۔ صنعتی فضلہ کے اعتبار سے ہمارا دریا راوی دنیا کا بدترین دریا ہے، دی موسٹ پولوٹیڈ ریور ان دا ورلڈ۔ رہا معاملہ آمدنی اور غربت کا، تو دنیا کی اوسط آمدنی فی کس یومیہ $50 سمجھی جاتی ہے، اور دنیا بھر میں $2 فی کس یومیہ سے کم آمدنی کو غربت میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں لاہور میں 60% گھرانوں کی آمدن $1 فی کس ہے، اس سے بھی کم، جبکہ ضلع لاہور کی اوسط آمدنی فی کس یومیہ $2 ہے، اور پاکستان کی اوسط آمدنی فی کس یومیہ اتنی بری نہیں ہے، $3 سے بھی زیادہ ہے، لیکن لاہور میں 22 گریڈ کی تنخواہ دار گھرانوں کی فی کس یومیہ آمدن تقریباً $33، یعنی دنیا کی اوسط سے تھوڑی سی کم، اور لاہور کے امیر گھرانوں کی یومیہ آمدنی فی کس $100، اور اسی لاہور میں کمانے والی عمر کے افراد میں بے روزگاری کا تناسب 66% ہے، یعنی بیشتر یوتھ ان ایمپلائڈ۔ تو پاکستان سے متعلق ان اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا ملک غریب نہیں، لیکن آبادی کی اکثریت غریب ہے، کیونکہ بیشتر دولت شہروں میں منتقل ہو جاتی ہے، اور شہروں میں اکثریت غریب ہے کیونکہ بیشتر دولت پھر ایک اقلیت کے پاس چلی جاتی ہے۔ عام انسان کے لیے اس گورکھ دھندے سے نکلنے کا واحد راستہ ملک سے زندہ بھاگ رہ جاتا ہے۔ تو اسی مقصد کے لیے ہم آپ بچوں کو کھلا پلا کر، پڑھا لکھا کر، کمانے لائق بنا کر ترقی یافتہ ممالک کو بھیج دیتے ہیں، اور ہم اپنے معیار زندگی بلند سے بلندتر کرنے کے شوق پورے کرنے کی خاطر ان بچوں کے بھیجے ہوئے ڈالر انہی ترقی یافتہ ممالک کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ یوں ترقی یافتہ ممالک امیر سے امیر ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم غریب سے غریب ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم سب کے سب مل کر ماحولیات کو تباہ اور برباد کیے جاتے ہیں۔ ہم سب کا موجودہ معیار زندگی ہماری دنیا کو تباہ اور برباد کیے جا رہا ہے، لیکن ہم اس معیار زندگی کو بلند سے بلندتر کرنے کی ترکیبیں سوچتے ہیں، یہاں تک کہ اب جبکہ اس سیارے کے قدرتی وسائل ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں، تو ہم چاند اور نظام شمسی کے دیگر سیاروں اور اس کے بعد پوری کہکشاں اور اس کے بعد ان گنت اور کہکشاؤں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم آپ کے اساتذہ اور والدین، جنہوں نے آپ کو کھلا پلا کر، پڑھا لکھا کر ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لائق بنایا، ہم آپ کے پاس معاشی ترقی کی امیدیں لے کر آئے ہیں، اور آج سے 4 سال پہلے ایک 16 سالہ لڑکی گریٹا تھنبرگ نے اقوام متحدہ
سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، تم سب لوگ ہم نوجوانوں کے پاس امیدیں لے کر آتے ہو، تم نے یہ جرات کیسے کی؟ اپنے کھوکھلے الفاظ سے تم نے میرا خواب، میرا بچپن چرا لیا، اور میں تو پھر خوش قسمت ہوں۔ لوگ تکلیفیں سہ رہے ہیں، مر رہے ہیں، پورے کے پورے ماحولیاتی نظام تباہ ہو رہے ہیں، تباہ ہو کر ڈھیر ہو رہے ہیں، بڑے پیمانے پر لاتعداد زندہ نسلوں کا صفائے ہستی سے خاتمہ شروع ہو چکا ہے، اور تم صرف پیسہ اور معاشی ترقی کے پرستان کی کہانیاں ہی سنا رہے ہو۔ تمہیں یہ جرات کیسے ہوئی؟ تو آج وہ لڑکی بھی آپ کی طرح کسی یونیورسٹی سے سند حاصل کرنے کی تیاری کر رہی ہوگی۔ آج دنیا بھر کی یونیورسٹیوں کے طلباء، نے مزید پرستان کی جھوٹی کہانیاں سننے سے انکار کر دیا ہے۔ ایک طاقتور ملک کا ایک مقبوضہ قوم پر قتل عام، جینوسائیڈ کو روکنے کے لیے حق کا نعرہ بلند کیا ہے، دریا سے سمندر تک آزادی کا جھنڈا لہرانے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ تو آج آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ کب تک پرستان کی کہانیاں سنتے رہو گے؟ کب تک غلامی کے بیڑوں کی زیور پہن کر اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرتے رہو گے؟ کب تک دنیا سے انسان اور بیشتر زندگی کا خاتمہ، میس ایکسٹنکشن کو ہوتے دیکھتے رہو گے اور خاموش رہو گے؟